یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ شخص آ کر کہتا ہے کہ حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو کہا اچھا، لیکن اس آنے والے نے کہا کہ میری دو شرطیں ہیں۔ کیا کہا؟ میری دو شرطیں ہیں، میں آپ سے مرید تو ہونا چاہتا ہوں لیکن دو شرطیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہیں وہ دو شرط؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ کہا اچھا، دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تو پھر تو چلا جا، میں تجھے مرید نہیں کروں گا، کیونکہ یہ دونوں شرطیں تیری شریعت کے خلاف ہیں۔ دونوں شرطیں شریعت کے خلاف ہیں، چوری بھی تو نہیں چھوڑے گا، نماز بھی نہیں پڑھے گا، تو میں تجھے مرید نہیں کروں گا، جا تو کہیں اور چلا جا۔ اس نے کہا حضور آپ ایسا نہ کریں، آپ مجھے مرید کر لیں۔ آپ نے بڑے بڑے چور اچکوں کو سدھارا ہے، بڑے بڑے چوروں کو آپ نے اللہ کا ولی بنایا ہے۔ اگر ایک نظر کرم مجھ پر بھی آپ ڈال دیں تو یہ میری قسمت کی معراج ہے، میں اپنی قسمت کی معراج سمجھوں گا، حضور آپ مجھے ضرور مرید بنا لیں۔ قدموں میں گر گیا، پیر پکڑ کر کہنے لگا حضور مجھے آپ مرید ضرور کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو میری بھی ایک شرط ہے۔ بولے آپ کی ہزاروں شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بولے ہزار نہیں، ایک شرط، کچھ بھی صحیح میں تیار ہوں، آپ کی جتنی شرطیں ہیں میں مان لوں گا۔ بولے بس ایک شرط۔ بولے ٹھیک ہے بتائیں کیا شرط ہے؟ تو کہا تو چاہے کہیں بھی ہے، کچھ بھی کر، کسی بھی حال میں رہ، لیکن جب اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، اذان ضرور پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، نماز کا وقت ہو جائے تو جہاں ہے، جس حال میں بھی ہو، فوراً اذان کے وقت تجھے اذان کھڑے ہو کر خود پڑھنا ہے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی شرط نہیں، چھوٹا سا کام ہے، اذان ہی تو پڑھنا ہے، میں تیار ہوں، میں پڑھوں گا۔ حضور میں یہ آپ کی ایک شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے مرید کر لیں۔ کہا اچھا، جو چور ہیں اور بے نمازی ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے ابھی سن کر، جب ان کو پتا چلے گا کہ حضور غوث اعظم نے ایک چور کو، بے نمازی کو اپنا مرید بنایا، بڑے خوش ہوں گے، چوری کرنے والے بھی بڑے خوش ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں وہ چور جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرید ہوا، وہ مرید ہو کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جس وقت اذان کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں اذان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اذان پڑھنا شروع کرتا ہے۔ ایک دن بیت گیا، دو دن بیت گئے، تین دن بیت گئے، چار دن بیت گئے، 4 دن ہو گئے مسلسل گھر میں اذان پڑھتے پڑھتے۔ تو بیوی ایک دن کہنے لگی کیا تم سٹیا تو نہیں گئے، لے دے کے اذان کے پیچھے پڑے ہوئے؟ جب وقت آیا نماز کا کوئی پتہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، نماز نہیں پڑھتے، صرف اذان کے پیچھے پڑے ہوئے، خالی اذان پڑھنا ہے۔ یہ کون سا طریقہ؟ اس نے کہا خبردار، اذان کے تعلق سے کچھ مت کہنا، اس لیے کہ میرے پیر کی یہ شرط ہے، اس معاملے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو کہا 4 دن ہو گئے تم کچھ کر بھی نہیں رہے ہو، کہیں جا بھی نہیں رہے ہو، خالی اذان ہی کے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو اس نے کہا آج جاؤں گا۔
فکر مت کرو، آج جاؤں گا اپنے کام پر۔ رات ہوتی ہے، اس نے دیکھا سب پوری بستی سو گئی، اب نکلنے کا وقت آیا۔ چور تھا اور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں چوری کرتا ہوں، چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو وقت آیا جب دیکھا سب لوگ سو گئے، سناٹا چھا گیا، خاموشی طاری ہو گئی۔ آدھی رات اپنے گھر سے نکلا، ایک بڑا سا اونچا سا خوبصورت محل دیکھ کر سیڑھی لگا کر یا جس طرح بھی ہو سکا وہ دیوار کود کے اندر پہنچ گئے، اور اندر پہنچ کر بیڈ روم میں گئے، وہاں سے تجوری کھولی۔ جب کھول کر تجوری کو دیکھا تو بہت سارا مال و اسباب اس میں بھرا ہوا تھا، گہنے تھے، زیور تھا، سونا تھا، چاندی تھی، بے شمار دولت، روپیہ پیسہ سب انہوں نے اپنے تھیلے میں بھرنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ گہنے، یہ زیورات، یہ کوئی لکڑیاں تو ہیں نہیں، پتے تو ہیں نہیں کہ اس کو ٹوس کے جلدی جلدی بھر، آرام سے رکھا جاتا ہے، کہیں ٹوٹ نہ جائے، کہیں خراب نہ ہو جائے، تو بہت سنبھال کے بڑی احتیاط کے ساتھ وہ رکھتے رہے، نکالتے رہے، احتیاط میں اس کو رکھتے رہے، بہت اچھے انداز میں رکھتے کافی دیر لگ گئی۔ لوگ سب بے خبر گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ اب جب سارا مال انہوں نے اپنے تھیلے میں رکھ لیا، اس تھیلے کو لے کر اٹھا کر جیسے ہی قدم آگے بڑھانا چاہا، اذان کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا۔ تیز تیز قدموں سے وہ گھر کے باہر تو نکلے، گھر کے باہر کا مطلب یہ ہے کہ صحن میں آئے، کمرے کے باہر نکلے اور برآمدے میں جب پہنچے، صحن میں گھر کے بیچ میں آنگن جس کو کہتے ہیں، اس آنگن میں پہنچے، اذان کا وقت ہو گیا۔ مسجد سے اذان کی آوازیں آنا شروع، تھیلا وہیں پر رکھ دیا، پیر کا وہ حکم یاد آ گیا، وہ قول یاد آ گیا، وہ وعدہ یاد آ گیا کہ جہاں بھی اذان کا وقت ہو وہیں پر تمہیں اذان پڑھنا ہے، اور اذان بھی بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ تھیلا وہیں رکھ دیا، تھیلا رکھ کے اور اذان پڑھنا شروع کر دی۔ جو ہی اذان پڑھنا شروع کی تھی، گھر کے تمام لوگ اٹھ گئے کہ اذان ہو گئی، اٹھو، سارے لوگ اٹھ گئے۔ ادھر ان کی اذان مکمل ہوئی، گھر کے سبھی لوگ اٹھ کے کوئی وضو بنانے کے لیے پہنچا، کوئی باتھ روم کی طرف گیا، کوئی ان کے پاس کھڑا ہو گیا کہ یہ کون نئے اجنبی آدمی، یہ ہمارے گھر میں کون آج آ گئے جو آ کر اذان پڑھ رہے ہیں، آج تک ہمارے گھر کوئی آ کر اذان نہیں پڑھا، یہ کون ہے؟ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا جو ہمارے گھر میں آ کر اذان پڑھ رہا ہے۔ تو ان کو دیکھنے کے لیے لوگ کچھ کھڑے ہو گئے، کچھ وضو بنانے لگے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ میں نے اذان پڑھ دی، اب جب چاروں طرف دیکھا سارے لوگ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ فوراً ایک جانماز پر نگاہ پڑی، گئے جانماز اٹھائی، مصلی بچھا دیا اور وہیں پر نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ وضو بناتے رہے، گھر کے جتنے بھی افراد تھے وضو بناتے رہے اور ان کے پیچھے آ کر کھڑے ہوتے رہے، صف بنا لی۔ یہ چور جو چوری کرنے گئے تھے وہ آگے ہیں، ان کے پیچھے ایک صف بنی ہوئی ہے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب کی سنتیں پوری ہوں، پھر جماعت کی تیاری شروع کریں۔ اتنے میں ہی انہوں نے سلام پھیرا اور پیچھے کی طرف سوچا کہ میں کسی صورت سے یہاں سے بھاگ جاؤں، یہاں سے کسی صورت سے بچ کر نکل جاؤں۔ دیکھا تو پیچھے پوری صف بندی ہوئی ہے، پوری جماعت تیار ہے اور سب بیٹھے ہوئے انہی کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا حضور جماعت کا وقت قریب ہے، نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے، نماز پڑھائیں۔ یہ کہنے لگتے خبردار مجھے حضور نہ کہیے،
گناہ میں شامل نہ کریں مجھے گناہگار نہ بنائیں، میں کوئی حضور نہیں ہوں۔ تو پھر کون ہوں؟ کہا میں چور ہوں۔ اب کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ؟ نماز پڑھائی نہیں کبھی زندگی میں، کچھ معلوم ہی نہیں کیسے نماز پڑھائیں گے، پھنس گئے۔ لوگ کہہ رہے ہیں حضور نماز پڑھاؤ، اب کیا جواب دیں؟ بولے میں چور ہوں۔ ارے کیوں حضور مذاق کر رہے ہیں آپ؟ کیا کوئی چور آذان بھی پڑھتا ہے؟ کیا کوئی چور آذان بھی پڑھتا ہے؟ اگر آپ چور ہوتے تو آذان کیوں پڑھتے؟ تو کہا کہ وہ تو بس میں نے پڑھی تھی۔ تو کہا کہ یہ چوری کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تم غلط کہہ رہے ہیں۔ تو کہا نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں، چور ہوں۔ بولے نہیں آپ بالکل صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ چور ہو ہی نہیں سکتے۔ کہا میرا یقین کرو۔ بولے ہم بالکل یقین نہیں کریں گے۔ تو کہا دیکھو تمہارے گھر سے میں نے چوری کی ہے، یہ سامان ہے، یہ تمہارے گھر کا ہے کہ نہیں پہچانو، دیکھو یہ تمہارے ہی گھر سے چوری کر کے میں سامان لے کر آیا ہوں۔ تھیلا لوٹ دیا۔ تو کہا اپنی ولایت چھپانے کے لیے تم اپنے آپ کو چور کہہ رہے ہیں۔ گھر کے لوگ کہتے ہیں اپنی ولایت چھپانے کے لیے تم اپنے آپ کو چور ثابت کر رہے ہو نا، اپنی ولایت چھپانا چاہتے ہو، ہم جانتے ہیں کہ تم اللہ کے ولی ہو۔ اللہ اکبر۔ فوراً سرکار غوث اعظم کے اس مرید نے بغداد کی طرف اپنا رخ کیا اور رخ کر کے کہنے لگے مان گیا یا شیخ عبد القادر مان گیا، مان گیا یا شیخ عبد القادر مان گیا، مان گیا یا شیخ عبد القادر مان گیا۔ واقعی آپ کی ایک شرط نے اس نکمے کو ولی بنا دیا۔